أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنے ہی جانور اور چوپائے ہیں کہ وہ نہیں اٹھاتے اپنا رزق اپنی پیٹھ پر. اللہ یرزقها وإیاکم. اللہ ہی روزی دیتا ہے ان کو بھی اور تم کو بھی. وہو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے، یعنی مشرکین مکہ سے آپ پوچھیں گے کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے بنایا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو یقیناً یہ کہیں گے یہ تو اللہ نے کیا. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. پھر یہ کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں؟ سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو پھر اللہ ہی کی عبادت کریں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. اللہ ہی ہے جو اپنی روزی کو پھیلا دیتا ہے جس شخص کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کو چاہتا ہے ناپ کر دیتا ہے، یعنی اندازے سے دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان سے پانی کس نے اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا. تو اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا. تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو یہ کہیں گے یہ تو اللہ نے اتارا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. تو آپ فرماتے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. بل اکثرہم لا یعقلون. بلکہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. انسانوں کو احساس دلاتے ہوئے، انسانوں کو غیرت دلاتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں تم روزی کے لیے اتنے مارے پھر رہے ہو، اتنے پریشان پھر رہے ہو. اللہ نے ہزاروں مخلوق بنائی اور مخلوقات میں کتنے جانور چوپائے ہیں کو دیکھتے ہو کہ اپنی روزی اپنے ساتھ لادے پھرتے ہوں. بلکہ کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے. اللہ روزانہ ہر جانور کو روزی دیتا ہے. پرندے ہیں خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ بھر کر اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں. حشرات الارض. زمین میں کتنی مخلوقات ہے سب کو اللہ روزی دے رہے ہیں. سمندروں میں کتنی مخلوقات ہے سب کو روزی دے رہے ہیں. تو انسان جو ہے وہ روزی کے لیے مارا پھر. حالانکہ انسان کو بھی روزی ملتی. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بھوکا سوتا ہو. سب کو اللہ کسی نہ کسی شکل میں روزی دیتے ہیں. لیکن انسان اس کے باوجود روزی کی تلاش میں اتنا سرگرداں ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے، اس چیز کو بھول ہی گیا کہ مجھے اللہ نے پیدا کس لیے کیا، اس دنیا میں بھیجا کس لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ. میں ان سے رزق کمانا نہیں چاہتا. یہ اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس چیز کی نفی کر دی کہ میں رزق نہیں چاہتا تم سے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور بڑی زبردست طاقت والا ہے.
اس چیز کی نفی اللہ نے اس لیے کی کہ انسان کو آج اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کے بارے میں یوں لگتا ہے کہ یہ صرف روزی کمانے کے لیے آیا دنیا میں۔ جتنے بھی دیکھو نا، نماز میں، مسجد میں نماز میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بہت کم لوگ آئے ہیں۔ جتنے محلے میں لوگ آباد ہیں، جیسے عید کا دن ہوتا ہے نا، عید پہ بھی سارے نمازی نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ عید بھی نہیں پڑھتے، لیکن اس کے باوجود مسجد اوپر سے باہر سے چھت تک بھری ہوتی ہے۔ ان جب سب آتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ ہر نماز میں سب آئیں، لیکن نمازوں میں چند افراد، اور روزی کے لیے کسی بندے کو، یعنی ہزاروں میں جو ایک ہوگا جو روزی کی تلاش میں سرگردہ نہ ہو، ورنہ ہر انسان صبح صبح نکلتا ہے، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی اپنی ریڑھی لگانے جا رہا ہے، کوئی اپنی ملازمت پہ جا رہا ہے، کوئی تجارت کے لیے جا رہا ہے، جبکہ اللہ نے روزی کا وعدہ لیا ہوا کہ روزی میں نے دینی ہے۔ لیکن اس کے باوجود شیطان جو ہے نا، قرآن میں ہی ہے، ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان انسان کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ جب انسان یعنی مال کم ہو تو ڈراتا ہے، بھی تیرا پاس یہ جو مال ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، پھر تو کہاں سے کھائے گا؟ اور ہم نے ہر بچے کے ذہن میں بات بٹھائی ہوئی کہ بچہ کہتا ہے کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اور والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں بھی کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ ان کا یہ ذہن نہیں بناتے کہ بھی روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہمیں اپنے قدرت سے روزی دے گا۔ یہ سمجھانے والے بہت کم ہیں۔ یہ سمجھانے والے ہر والدین ہے بھی کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ کمائی کرنے کے لیے بڑی ڈگریاں حاصل کرنی پڑتی ہیں، بڑا کاروبار چاہیے، بڑی دکان چاہیے، بڑی تجارت چاہیے۔ تو بار بار بچے کے ذہن میں بات بٹھائیں گے، اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے بھی جب تک کاروبار نہیں ہوگا ہم کچھ بھی نہیں ہے، کاروبار کرو، ملازمت کرو۔ تو ان آیات میں، آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں، کسی جانور کو دیکھا اپنی روزی لادی پھر رہا ہو؟ انسان ہی ہے جو کئی سال کی روزی جمع کر کے بھی تنگ دستی میں مارا رہتا ہے کہ بھی میرا یہ مال ختم نہ ہو جائے، کئی سال کی روزی جمع رکھتا ہے اور پھر بھی پریشان ہے۔ اور پرندے ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، وہ ایک وقت کا کھانا بھی دوسرے وقت جمع نہیں کرتے، اللہ کھلا رہا ہے۔ کسی جانور کو دیکھا اپنا کھانے کو جمع کیا ہو اس نے؟ بلکہ اللہ اس کو روزی دے رہا، روزانہ روزی دیتا ہے، روزانہ روزی دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو بھی اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ پیچھے ہے نا، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کہ جنت کس کو ملے گی؟ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یعنی اس کا میرے یہ کہنے کا سارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھی روزی نہ کماؤ، بلکہ مقصد یہ ہے کہ عبادت کو مقدم رکھو۔ روزی کے لیے بھی محنت کر لو، لیکن اتنی نہ کرو کہ اللہ کو بھول جاؤ، عبادت کو عبادات کو مقدم رکھو، پھر اپنے روزی بھی کما لو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا کر لو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اپنے روزی تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ پھر جب نماز کا وقت آ جائے پھر سارے کام چھوڑ دو، پھر اللہ کو راضی کرو۔ اگلی آیت میں مشرکین مکہ کہتے تھے یہ بڑے بڑے کام تو سب اللہ کرتے ہیں، باقی عبادت بتوں کی کرتے، یہ بگڑی ہماری بناتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، اور یہ فلاں کرتے ہیں فلاں۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے ذرا پوچھو، من خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ چاند سورج ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے؟ تو یہ اقرار، یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے تو تمہیں روزی نہیں دے سکتا، تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتا، تمہاری مشکلیں دور نہیں کر سکتا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو؟
یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف کہاں چلے جا رہے ہو؟ جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو پھر اللہ تمہاری بگڑی بھی بنائے گا، تمہاری مشکلیں بھی حل کر دے گا۔ اور وہ کہتے تھے مشکلوں میں ڈالتا تو اللہ ہے، نکالتے وہ ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں ڈال دے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو نقصان سے بچا لے اس کو، مگر اللہ ہی بچائیں گے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا فضل، اپنی رحمت اور بھلائی کا ارادہ فرما لے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو بھلائی سے روک سکے۔ پھر اللہ فرمانے پھر کہاں پہلے بھاگے چلے جا رہے ہو، کبھی کدھر کبھی کدھر، فلاں ہمارا مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں بگڑی بنانے والا، فلاں مسئلے حل کرنے۔ ایسے مشرکین مکہ نے مختلف بت مختلف کاموں کے لیے بنائے ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان کی ضرورت نہیں ہے، ان مورتیوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے جھک جاؤ اور میرے ساتھ کسی کو نہ پکارو، صرف مجھے کو پکارو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی بگڑی بناتا ہوں، اس کی مشکل حل کرتا ہوں۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ مجھے کو پکاریں۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں مجھے پکارو مجھے پکارو، لیکن انسان ایسا بے صبرہ ہے، ناشکرہ ہے، ساری اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے پھر کہتا ہے جی فلاں نے میرا مسئلہ حل کر دیا، فلاں نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہی ہے جس نے کسی کے رزق کو پھیلا دیا، کسی کو مختصر کر دیا۔ تو یہ اللہ نے ایک انتظامی امور بنائے ہیں، جس کے پاس کم روزی ہے وہ کبھی اس فکر میں نہ لگے کہ فلاں کو کیوں زیادہ دی، جس کو زیادہ ہے وہ کبھی اس فکر میں، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا، کسی کو زیادہ دے کر آزماتے ہیں، کسی کو کم، یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ اس لیے دیتے ہیں اگر ان کو تھوڑی روزی دی جائے تو وہ ناشکری میں کافر ہو جائیں، اور کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ تھوڑی روزی اس لیے دیتا ہے اگر اس کو زیادہ دی جائے وہ تکبر میں کافر ہو جائے، تکبر اور غرور میں آ جائے۔ جس بندے کو جہاں اللہ نے رکھا ہوا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اسی سے اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ دیکھو نا، اگر سارے مالدار ہو جائیں تو نظام نہیں چلے گا، یہ مزدوری کون کرے گا، یہ دکانیں کون کھولے گا، ریڑیاں کون لگائے گا۔ اور اگر سارے غریب ہو جائیں، مالدار کوئی نہ ہو، تو مزدوروں سے کام کون لے گا، مزدوری پر رکھے گا کون، ریڑیوں والے سے یہ خریدے گا کون، دکانداروں سے خریداری کون کرے گا جب سارے غریب ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایک نظام بنایا۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے تھے، تو وہ اللہ سے کہنے لگے یا اللہ یہ منصفانہ نظام نہیں ہے، کسی کو اللہ آپ نے اتنا دے دیا وہ اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، یعنی کسی کو بہت کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ تو وہ اللہ سے دعا کرنے لگے یا اللہ سب کو برابر کر دے اور لوگوں کے دل سے لالچ کو ختم کر دے۔ کہنے لگے یہ لوگوں کے دلوں میں جو لالچ ہے نا، اس کی وجہ سے سارے لڑائی جھگڑے ہیں، سارے اختلافات ہیں، ایک دوسرے کی مار دھاڑ ہے، لالچ کی وجہ سے، یا اللہ اس لالچ کو ختم کر دے۔ یہ دعا مسلسل کرنے لگا۔ اللہ نے اسے سمجھایا کہ بھئی میرا جو نظام ہے وہ چلنے دو۔ تو اس کے ذہن میں کوئی بات بن گئی کہ بھئی یہ لالچ کی وجہ سے سارے جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کی قتل و غارت ہے، ایک دوسرے کی یہ، اگر لالچ ختم ہو جائے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ نے اسے، یعنی وہ اللہ سے براہ راست بات کرتا تھا، اللہ کا ولی آدمی تھا، اسے لوگوں کی بڑی فکر تھی۔ تو اللہ نے جب اس نے زیادہ اصرار کیا، دعائیں کرنے لگا، اللہ نے فرمایا جاؤ، میں نے تیرے آس پاس جو لوگ ہیں نا ان کے دل میں سے لالچ ختم کر دی۔ دیکھو ہر انسان میں ایک حد تک لالچ ہونی چاہیے، اگر لالچ حد سے بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، ایک دوسرے قتل و غارت ہوتی ہے۔ اگر لالچ بالکل ختم ہو جائے پھر بھی نظام معطل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نے دعا کی کہ اللہ لالچ ختم ہو جائے اور سب کو روزی برابر کر دے۔ تو
تو اللہ نے فرمایا جاؤ تیرے آس پاس میں نے روزی برابر کر دی اور لالچ ختم کر دی۔ تو اب وہ ساری رات یہ دعا مانگتا رہا۔ صبح جب اٹھا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس کے گھر میں ایک بندہ دودھ دینے کے لیے آتا تھا، وہ دودھ دینے نہیں آیا۔ ایک عورت صفائی کرنے کے لیے آتی تھی، وہ صفائی کرنے نہیں آئی۔ آس پاس کی جتنی دکانیں وہ سب بند، کوئی دکان نہیں کھل رہی۔ تو اس نے وہ دودھ والے سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ دودھ کیوں نہیں دینے آ رہے؟ وہ کہنے لگے بھی میرے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، میں کیوں تیری نوکری کروں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کھاؤں گا۔ وہ کام والی سے رابطہ کیا بھی، وہ کہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، میں بیٹھ کے کھاؤں، جب ختم ہو جائے گی پھر تیری نوکری، میں تیرے غلام ہوں۔ دکانداروں سے پتہ کیا بھی دکان کیوں نہیں کھول رہے؟ تو وہ کہنے لگے جی ہمارے پاس اتنی روزی موجود ہے، ہمارے اندر لالچ ہے نہیں، جب یہ ختم ہو جائے گی کھول لیں گے دکان، تو ابھی تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو اس لیے ہم دکان کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جائے سارا نظام معطل، سارے کارخانے بند، ساری فیکٹریاں بند۔ پوچھا بھی کیوں؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے پاس تو روزی ہے، جب ختم ہوگی کما لیں گے، ایسے ہی ہم خواہ لالچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جو تیرا نظام ہے بالکل ٹھیک ہے، یا اللہ میں غلطی پر تھا، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی۔ تو پھر جب اللہ نے پھر دوبارہ سے نظام چلا دیا۔ تو یہ ہے کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ لالچ اللہ نے رکھا ہے، لیکن اگر لالچ حد سے بڑھ جائے تو پھر نظام معطل ہو جاتا ہے، اور لالچ بالکل ختم ہو جائے پھر بھی نظام معطل ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل مساوات ہو جائے، سب میں برابر رزق ہو جائے، پھر بھی نظام معطل ہو جائے۔ پھر کوئی مزدور کسی مستری کی نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سارے کہیں گے میں مستری، ہر بندہ ٹھیکیدار ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کسی کو ٹھیکیدار بنایا، کسی کو مستری بنایا، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا۔ اس سے یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، اور یہ سارے ہمارے لیے، سارے ہر بندے لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی مرد پیدا کیا ہے۔ یعنی دیکھو نا، ہر علاقے میں ہر قسم کی دکان مل جاتی، اور خود بخود ڈھونڈتے ہیں بھئی اس علاقے میں فلاں چیز کی دکان نہیں ہے، چلو میں کھول لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهد الناس والجان جميعا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔